چادر اور چار دیواری، یہ گھروں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں، گھروں کے شیشے توڑے جا رہے ہیں، گھروں کی پردہ داری توڑی جا رہی ہے، دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں۔ اور جو ساتواں ہے پروٹیکشن آف ویمن، ٹینڈر گرلز اینڈ بوائز، چھوٹی بچیاں بچے آپ نے دیکھا گرفتار ہوئے، کم عمر کے نابالغ گرفتار ہوئے، اور عورتیں گرفتار کرنے کا شرمناک بات یہ ہے کہ وہ ٹولہ جو اپنے آپ کو پنجاب کا حکمران کہتا ہے، غیر آئینی طور پہ جو بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹولہ کہتا ہے کہ ہم عورتیں اور گرفتار کریں گے، اور وہ ینگ لڑکیاں ہیں جو 99% گرفتار ہو رہی ہیں۔ یہ کبھی اس ملک میں بھی نہیں ہوا اور کسی اور ملک میں بھی مجھے نہیں پتا اتنے بڑے پیمانے پہ کبھی ہوا ہو۔ جو بنیادی انسانی حقوق اور ریاست کے رہنما اصولوں میں آئین کے اندر لکھے ہوئے، اس میں کوئی چیز باہر سے شامل نہیں کی گئی۔ اور اگلا ہے ایکویلٹی آف سٹیزن بفور لا فار ایکسرسائزنگ دیئر کانسٹیٹیوشنل رائٹس۔ اس کی میں تازہ مثال دیتا ہوں کہ میرا کوئی اگر حامی یا عمران خان کا کوئی ورکر باہر نکلتا ہے تو اس پہ فوراً 144 لگا کے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا جو سیاسی مولوی صاحب ہیں پی ٹی ایم والے، وہ رینٹ کراؤڈ لے کے آئے تھے یہاں، کوئی 144 لگی، ہمیں کہا گیا تھا شہر فوج کے حوالے ہے۔ اس دن کسی کو بھی یہاں ہماری جو مسلح افواج ہیں پاکستان کی ریگولر آرمی نظر نہیں آئی۔ وہ ایسے لوگ تھے جن کی وردی شلوار قمیض والی تھی، اور آپ نے پکچرز دکھائی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں مختلف مشینیں بھی ہیں اور ان کے نیچے پسٹل لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں، آئین کہتا ہے اس کو پرائیویٹ لشکر۔ اور مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں سپریم کورٹ باقاعدہ طریقے سے چیف جسٹس صاحب کے ذریعے سے ایک کمیشن بنائے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو آڈیو ٹیپس ہیں ان کی تحقیقات ہوں، لیکن آپ چھت سے نہ شروع کریں، بنیاد سے شروع کریں۔